بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الفقہ کا آج ہم تیسرا درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے علم اصول کا فائدہ اور اس کی ابحاث۔ فائدتہ انا کل متشرع یعلم انہ ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریۃ الا ولہ حکم فی الشریعۃ الاسلامیۃ المقدسہ من وجوب او حرمت او نحوہما من الاحکام الخمسہ۔ ہم نے مدخل شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے علم اصول کی تعریف کو بیان کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے علم اصول کا موضوع بیان کیا تھا۔ آج ہم تیسری چیز بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے علم اصول کا فائدہ۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں کہ علم اصول کے فائدے کو سمجھنے کے لیے یہاں دو طرح کے مقدمات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کا تعلق انسان کے تمام افعال اختیاریہ کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ مشہور ہو گیا کہ کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حکم موجود نہ ہو۔ یعنی چونکہ جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں وہ افعال اختیاریہ سے مربوط ہیں، تو چونکہ افعال اختیاریہ کی کثرت ہے، اس بنا پر یہ مشہور ہو گیا کہ کوئی بھی کام ایسا زندگی میں موجود نہیں کہ جس کا کوئی حکم موجود نہ ہو، یا وہ واجب ہوگا یا وہ حرام ہوگا، یا اس کے علاوہ دیگر جو احکام خمسہ میں سے استحباب و کراہت و اباحہ وغیرہ۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ زیادہ تر احکام شرعیہ ایسے ہیں کہ جو دلیل اور برہان کے محتاج ہیں، بس یہ علوم نظری ہیں جو کہ علوم ضروری کے مقابلے میں آتے ہیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ بات علم منطق میں انشاءاللہ آگے بھی اس کی جانب میں اشارہ کروں گا کہ علوم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ چونکہ علم اصول میں ہم علوم نظریہ کی دلیل اور برہان کو پڑھتے ہیں، لہٰذا علم اصول کا ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ہم کسی بھی قسم کے علم نظری پر دلیل اور برہان اس علم کے ذریعے قائم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اسی لیے مرحوم مظفر اپنی عبارت میں فرما رہے ہیں فائدتہ، علم اصول فقہ کا فائدہ یہ ہے کہ انا کل متشرع یعلم، ہر صاحب شریعت یہ جانتا ہے کہ انہ ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریہ، کہ انسان کے جتنے بھی افعال اختیاریہ ہیں جن کو وہ اپنی مرضی سے انجام دیتا ہے، ان میں کوئی فعل ایسا نہیں ہے الا ولہ حکم فی الشریعۃ الاسلامیۃ المقدسہ، کہ جس کا اسلامی شریعت میں کوئی نہ کوئی حکم ضرور موجود ہوگا۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ کہہ سکیں گے کہ ہر فعل کا کوئی نہ کوئی حکم شرعی موجود ہوتا ہے۔ کون سا حکم شرعی؟ من وجوب او حرمت او نحوہما من الاحکام الخمسۃ، یا وجوب ہوگا یا حرام ہوگا، یا اس کے علاوہ احکام خمسہ میں سے کوئی ایک ہوگا۔ وَيَعْلَمُ أَيْضًا، اور ہر متشرع، ہر صاحب شریعت یہ بات بھی جانتا ہے کہ اِنَّ تِلْكَ الْأَحْكَامِ لَيْسَتْ كُلَّهَا مَعْلُومَةً لِكُلِّ أَحَدٍ بِالْعِلْمِ الضروری، کہ جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں وہ سارے کے سارے علم ضروری کے ذریعے معلوم نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے انسان کو دقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن سارے احکام شرعیہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ کچھ احکام ایسے بھی ہیں، جیسا کہ جب ہم احکام کی جزیات میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہمیں دلیل اور برہان کی ضرورت پڑتی ہے، بل یحتاج اکثرها لاثباتها الى اعمال النظر و اقامت الدلیل، اکثر احکام شرعیہ کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس میں غور و فکر بھی کرنا پڑتی ہے، اور اس پر دلیل بھی قائم کرنا پڑتی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں ہم یہ کہیں گے سارے کے سارے احکام شرعیہ علم ضروری سے مربوط نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے احکام بھی ہیں جو کہ علم نظری کے ساتھ مربوط ہے۔ علم منطق میں چونکہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے علم ضروری اور دوسری قسم ہے علم نظری۔ علم ضروری یعنی جس کے حصول میں نظر و فکر کی ضرورت نہ ہو، جیسے دو کا ایک سے بڑا ہونا۔ اب دو ایک سے بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے دو بڑا ہے، اور یہ علم ضروری ہے، یعنی اس کے لیے ہمیں کسی قسم کی برہان قائم کرنے کی یا دلیل لانے کی یا کسی قسم کے اصول کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ بالکل واضح اور روشن ہے۔
جبکہ علم نظری میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے حصول میں نظر و فکر کی ضرورت ہو، جیسے روح انسانی کے بارے میں تصور کرنا۔ اب یہ روح انسانی کا تصور ایسا ہے کہ جو ہمیں بالضرورہ سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کے لیے ہمیں علم الکلام سے کچھ ادلہ، کچھ براہین اور ائمہ معصومین کی روایات سے ہمیں کچھ ادلہ لانی ہوں گی کہ جس کے ذریعے سے ہم روح انسانی کے بارے میں تصور حاصل کر لیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ تمام کے تمام احکام شرعیہ کا تعلق علم ضروری کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو علوم نظری سے مربوط ہیں۔ وعلم الاصول، اب نتیجہ دینے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو بات بیان کی کہ سارے کے سارے احکام شرعیہ ضروری نہیں ہے کہ وہ علم ضروری سے مربوط ہوں، بلکہ ان میں کچھ علوم نظری بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے برہان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو فرماتے ہیں علم الاصول هو العلم الوحید المدون للاستعانۃ به علی الاستدلال علی اثبات الاحکام الشرعیہ۔ علم اصول وہ واحد علم ہے کہ جس کو بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے احکام شرعیہ کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کر سکیں۔ یعنی علم اصول ہماری مدد کرے گا کہ فلاں حکم شرعی اس کے لیے ہم نے وجوب ثابت کیا یا اس کے لیے ہم نے حرمت ثابت کی، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل علم اصول بیان کرے گا۔ پس نتیجہ کیا ہوا؟ فائدتہ، علم اصول کا فائدہ یہ ہوگا الاستعانۃ علی الاستدلال للاحکام من ادلتھا، کہ ہم ادلہ شرعیہ سے احکام پر کس طرح سے استدلال کریں گے۔ یعنی علم اصول ہمارا معاون و مددگار ثابت ہوگا دلیل و برہان حاصل کرنے میں۔ اب مدخل کا چوتھا حصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے ابتدائی 3 حصوں میں پہلے تعریف بیان کی، پھر اس کے بعد ہم نے اس کا موضوع بیان کیا، پھر اس کے بعد فائدہ بیان کیا۔ اب آگے اس کی ابحاث، یعنی وہ ابحاث جس پر ہماری اس کتاب کا انحصار ہے، اور پوری کتاب میں ہم جن ابحاث کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بارے میں اب یہاں پہ سرسری سا اور اجمالی اشارہ کر رہے ہیں۔ تقسیم و ابحاث ہی، علم اصول فقہ کی ابحاث کی تقسیم۔ تنقسم مباحث ھذا العلم الی 4 اقسام، علم اصول فقہ کی ابحاث 4 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 1، مباحث الالفاظ، 4 بحثوں میں سے سب سے پہلی بحث ہے الفاظ کی بحث۔ وہی تبحث عن مدالول الالفاظ وظواہرها من جہت عامۃ نظیر البحث عن ظہور صیغۃ افعل فی الوجوب وظہور النہی فی الحرمہ ونحو ذلک۔ فرماتے ہیں کہ یہ مباحث سے الفاظ ایسی مباحث ہیں کہ جن میں ہم الفاظ کے مدالل کہ کون سا لفظ کس معنی پر دلالت کرتا ہے، وظواہرها اور کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے، اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ کس اعتبار سے؟ من جہت عامہ، یعنی کوئی ہماری مخصوص جہت نہیں ہے، بلکہ عمومی اعتبار سے ہم صیغہ امر اٹھائیں گے، مادے کے بارے میں گفتگو کریں گے، اس کے صیغے کے بارے میں گفتگو کریں گے، پھر اس کے ظواہر کے بارے میں بحث کریں گے، اور آخر میں اس کا تفصیلی جو ہے وہ جائزہ لے کر ہم اس کا نتیجہ پیش کر دیں گے۔ اب آگے مثالیں پیش کریں نظیر البحث سے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ جب اوامر کی بحث پڑھیں گے تو وہاں پہ ایک بحث آئے گی ظہور صیغۃ افعل فی الوجوب، کہ افعل جو صیغہ ہے آیا وہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح وظہور النہی فی الحرمہ، جب کسی کام سے روک دیا جائے آیا اس کو کرنا حرام ہوگا یا حرام نہیں ہوگا۔ تو گویا ہماری بحث ہوگی 4 انداز میں۔ پہلی ہوگی مباحث الفاظ، دوسری ہوگی مباحث عقلیہ، تیسری ہوگی مباحث حجت، اور چوتھی ہوگی مباحث اصول عملیہ۔ مباحث الفاظ کی مثال آسان الفاظ میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، جیسے اضرب، آپ علم الصرف میں پڑھتے ہیں، اضرب کا صیغہ ہمارے پاس آتا ہے، اضرب ہے امر حاضر کا پہلا صیغہ، یعنی تو مار، تو یہ کام انجام دے۔ آیا اب جو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں، اس کو ہم انشاءاللہ مباحث الفاظ میں اوامر کی بحث میں پڑھیں گے۔ بحث کا دوسرا حصہ جو کہ اصول الفقہ کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ آئے گا وہ ہے المباحث العقلیہ، مباحث عقلیہ، یعنی پہلی بحث ہوگی الفاظ کے بارے میں، دوسری بحث ہوگی مباحث عقلیہ۔ مباحث عقلیہ میں کیا ہوگا؟ وہی ما تبحث عن لوازم الاحکام فی انفسها، جو خود احکام کے لوازم کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ فلاں چیز اس کے ساتھ لازم ہے تو کیوں ہے، فلاں کا اس چیز کے ساتھ تعلق ہے تو کیوں ہے، عقل اس چیز کو فلاں چیز کے ساتھ متعلق قرار دیتی ہے تو کیوں قرار دیتی ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْأَحْكَامُ مَدْلُولَةً لِلْلَفْظِ، چاہے وہ احکام الفاظ کے مدالل میں سے نہ بھی ہوں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ الفاظ لے کر آئیں اور الفاظ سے ہم جس طرح معانی میں باعث الفاظ میں انشاءاللہ بیان کریں گے،
اس طرح نہیں ہے کہ الفاظ کے لیے کوئی معانی ہم وہاں پہ تصور کریں، بلکہ اس میں کیا ہوگا، فقط ہم عقلی ابحاث کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مثالیں، اب آگے مثالیں دے رہے ہیں۔ پہلی مثال، کالبحث عن الملازمت بین حکم العقل و حکم الشرع، بہت ہی اہم بات ہے جو کہ لوازمات عقلیہ میں سے ہے، اور وہ کیا ہے کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان آیا ملازمہ پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اب عقل کسی چیز کو کرنے کا حکم دے رہی ہے کہ فلاں کام انجام دو، اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا جو حکم عقل ہے شریعت بھی اس طرح کا حکم دے رہی ہے یا شریعت اس کے برعکس حکم دے رہی ہے۔ اس ملازمے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ دوسری مثال، وَكَالْبَحْثِ عَنِ اسْتِلْزَامِ وُجُوبِ الشَّيْءِ لِوُجُوبِ مُقَدِّمَتِهِ، آیا کسی چیز کے واجب ہونے کی وجہ سے اس کا مقدمہ بھی واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ آسان سی مثال دے دوں، نماز پڑھنا واجب ہے، نماز ہے ذیل مقدمہ، نماز پڑھنا واجب ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوگا کہ نماز کے لیے وضو کرنا بھی آیا واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا، یعنی اس کے مقدمے کا ذیل مقدمے کی وجہ سے واجب ہونا، کہ جس کو ہم مقدمہ واجب کی بحث کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ مباحث عقلیہ میں آ جائے گی۔ وَكَالْبَحْثِ عَنِ اسْتِلْزَامِ وُجُوبِ الشَّيْءِ لِحُرْمَةِ ضِدِّهِ الْمَعْرُوفِ بِاسْمِ مَسْأَلَةِ ضِد، یہ تیسری مثال دے رہے ہیں۔ جس طرح کسی چیز کے واجب ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ اس کی ضد حرام ہو، کہ جس کو ہم مسئلہ ضد کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ آسان سی مثال دے دوں، ہمارے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے، نماز پڑھنا وجوب الشیء ہے، ہمارے اوپر نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اب آیا اس وجوب کا یہ لازمہ ہے کہ نماز ترک کرنا حرام ہو، یعنی اس کی ضد کیا ہو جائے گی، نماز نہ پڑھنا۔ آیا نماز نہ پڑھنا حرام ہوگا یا حرام نہیں ہوگا، اس کو مسئلہ ضد کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ مباحث عقلیہ میں آ جائے گی۔ وَكَالْبَحْثِ سے چوتھی مثال، وَكَالْبَحْثِ عَنْ جَوَازِ اجتماع الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، آیا کسی مقام پہ مولا امر و نہی کو جمع کر سکتا ہے یا نہیں، یا مولا جمع کرے یا خود مأمور بہ جو ہے وہ اس کو جمع کر دے۔ اس کی بھی تفصیل تمام اقسام کے ساتھ انشاءاللہ آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ مولا حکم دیتا ہے صلی، نماز پڑھ، اور بعد میں کہتا ہے لا تغصب، کہ تو غصب نہ کر۔ اب آیا مولا کی مراد الگ امر اور الگ نہیں ہے، یا ایک ہی وقت میں امر و نہیں دونوں کو بیان کر رہا ہے کہ تو نماز بھی پڑھ اور تیرے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تیری جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ مباحث عقلیہ کی ابحاث انشاءاللہ جب اس کو پڑھیں گے تو اس میں دو طرح کی ابحاث آئیں گی، ایک ہے مستقلات عقلیہ اور دوسری ہے غیر مستقلات عقلیہ۔ مستقلات عقلیہ جہاں عقل مستقل طور پر کسی چیز کا حکم لگائے کہ یہ کام کیا جائے گا، عقل براہ راست اس پر حکم لگائے، اور غیر مستقلات عقلیہ میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ صرف حکم عقل کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ کسی دوسرے حکم کو بھی جوڑنا ضروری ہوگا، جیسا کہ حکم شرع وغیرہ۔ اب آگے تیسری مباحث الحجہ، جو اس کتاب کا انشاءاللہ تیسرا حصہ ہوگا۔ مباحث الحجہ میں کیا پڑھیں گے، وہی یا ما یبحث فیہا عن الحجیت والدلیلیہ، مباحث حجت وہ ابحاث ہیں کہ جس میں کسی چیز کی حجیت اور دلیلیت کے بارے میں بحث کی جائے گی، یعنی یہ گویا کہ ہماری بحث کا تیسرا مرحلہ ہے۔ جب ہم الفاظ کی معانی میں دلالت پڑھ لیں گے، جب ہم مباحث عقلیہ کو سمجھ لیں گے، حل کر لیں گے، پھر مرحلہ آئے گا کہ عقل جس چیز کا حکم لگا رہی آیا ہمارے لیے حجت ہے یا حجت نہیں، فلاں لفظ جو فلاں معنی میں ظہور رکھتا ہے آیا ہمارے لیے حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس کی بحث انشاءاللہ مباحث حجت میں ہوگی۔ آگے مثالیں دے رہے ہیں، کل بحث عن حجیت خبر الواحد، کسی شخص نے آ کے آپ کو خبر دی، آیا اس کی خبر حجت ہوگی یا حجت نہیں ہے، ایک ہی شخص خبر دے رہا ہے، آیا آپ کو اس کی بات پر اعتماد ہو سکتا ہے یا اعتماد نہیں ہو سکتا، اس کی حجیت کی تفصیل انشاءاللہ تیسرے حصے میں آ جائے گی۔ وحجیت ظواہر، ظواہر کلام یعنی کوئی لفظ بولتا ہے، مثال کے طور پہ میں جس طرح بول رہا ہوں، میرے اب کلام کا جو ظہور ہے آیا وہ ظہور آپ کے لیے حجت قرار پائے گا یا حجت قرار نہیں پائے گا۔ اسی طرح وحجیت ظواہر الکتاب، قرآن مجید کی آیات کے جو ظواہر ہیں آیا وہ حجت قرار پائیں گے یا حجت نہیں ہوں گے۔ اسی طرح وحجیت سنت والاجماع والعقل، سنت ہمارے لیے حجت ہے یا حجت نہیں، خبر واحد ہو یا خبر متواتر، والاجماع و اجماع اپنی تمام اقسام کے ساتھ آیا ہمارے لیے حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ اسی طرح حکم عقل ہمارے لیے حجت ہے یا حجت نہیں، وما الی ذالک، اور اس کے علاوہ دیگر ابحاث انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ تیسرے حصے میں آ جائیں گی۔
چوتھا ہے مباحث الاصول العملیہ، اصول عملیہ کی ابحاث، وہی تبحث عن مرجع المجتہد عند فقدان الدلیل الاجتہادی۔ گزشتہ جس طرح ہم نے بیان کیا کہ ہمارے پاس دو طرح کے حکم ہیں، یا حکم واقعی ہے یا حکم ظاہری ہے۔ حکم واقعی پر دلالت کرنے والی ادلہ کہلاتی ادلہ اجتہادیہ، اور جو دلیلیں حکم ظاہری پر دلالت کرتی ہیں ان کو کہتے ہیں ادلہ فقاہتیہ۔ تو پس ہم نے جس طرح بیان کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس دلیل اجتہادی موجود نہ ہو تو اس کی جگہ آ کر لے لے گی دلیل فقاہتی۔ اب اس دلیل فقاہتی کے بارے میں جو ہم تفصیل پڑھیں گے وہ انشاءاللہ مباحث اصول عملیہ میں پڑھیں گے۔ یہ جو ادلہ فقاہتیہ ہے ان کا ہی دوسرا نام اصول عملیہ ہے، جیسا کہ کل بھی اس کی جانب اشارہ ہوا تھا اور آج بھی مثالوں بیان کر رہے ہیں۔ کل بحث عن اصل البراءۃ والاحتیاط والاستصحاب ونحوها، جیسا کہ براءت کے بارے میں، احتیاط کے بارے میں، استصحاب کے بارے میں اور تخییر وغیرہ کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہم اس کتاب کے چوتھے حصے میں پڑھیں گے۔ اب گویا کہ ہم نے اپنی کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فمقاصد الکتاب اذن 4، پس کتاب کے مقاصد ہو جائیں گے 4۔ وَلَهُ خَاتِمَةٌ تَبْحَثُ عَنْ تَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ، اور اس کتاب کے چاروں حصوں کے اتمام کے بعد انشاءاللہ ایک خاتمہ آئے گا کہ جس میں ادلہ کے تعارض کے بارے سے گفتگو کی جائے گی کہ فلاں مقامات پر اگر 2 روایات آپس میں ٹکرا رہی ہوں، متعارض ہو جائیں، تو اس صورت میں ہمارے لیے حکم کیا ہوگا کہ جس کو ہم مباحث تعادل و تراجی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تعادل یعنی 2 روایات کا برابر ہو جانا، اور تراجی 2 روایات میں سے کسی ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دینا، اور اس کے انشاءاللہ مرجحات آئیں گے، وہ تفصیل کے ساتھ چوتھے حصے میں پڑھیں گے۔ تو اب 4 حصے ہو گئے اور 5واں خاتمہ ہو گیا، تو فل کتاب و یقع فی 5 اجزاء انشاءاللہ، پس ہماری یہ کتاب انشاءاللہ 5 حصوں میں تقسیم ہوگی کہ جس کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ وقبل شروع لا بد من مقدمۃ یبحث فیہا عن جملۃ من المباحث اللغویہ، کہتے ہیں کہ اپنی اصل ابحاث کو، یعنی اب جس طرح ہم نے پہلی بحث کو شروع کرنا ہے مباحث الفاظ کو، اس سے پہلے کہتے ہیں ایک مقدمہ بیان کرنا ضروری ہے کہ جس میں ہم کچھ لغوی جو لغت سے مربوط ہماری مباحث ہیں، الفاظ کے متعلق جو ابتدائی ابحاث ہیں ان کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ التی لم یستوفی البحث عنہا فی العلوم الادبیہ، حالانکہ لغت کی ابحاث ہے لیکن کسی بھی علوم ادبیہ میں اس کے متعلق مکمل طور پر بحث نہیں کی گئی، یا بحث تو کی گئی ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا گیا، تو لہٰذا ہم مقدمہ ترتیب دیں گے اور اس مقدمے میں انشاءاللہ ہماری کل 14 ابحاث ہوں گی جس کو ہم بیان کریں گے۔ آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا؟ علم اصول کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں علوم نظریہ کو سمجھنے کے لیے دلیل و برہان کو بطور معاون اخذ کیا جائے گا، اور دوسرا جو ہم نے اسے سیکھا وہ ہے اصول فقہ میں ہم نے 4 طرح کے مباحث کو بیان کرنا ہے: مباحث الفاظ، مباحث عقلیہ، مباحث حجت اور مباحث اصول عملیہ۔ اور تیسرا جو نقطہ ہم نے آج حاصل کیا وہ ہے مدخل کو ہم نے 4 ابحاث کے ساتھ آج ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا، جس میں ہم نے تعریف بیان کی، علم اصول کا موضوع بیان کیا، اس کا فائدہ اور اس کی ابحاث کو بیان کیا۔ اور اب ہم چونکہ 4 ابحاث ہم نے جس طرح کے دوسرے نقطے میں بیان ہوا کہ 4 ابحاث بنیادی ہیں کہ جس پر ہماری کتاب کا انحصار ہے، ان ابحاث کو بیان کرنے سے پہلے مصنف نے ایک مقدمہ بیان کیا ہے کہ جس میں کل 14 ابحاث ہوگی کہ جس کو ہم انشاءاللہ تدریجاً کر کے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔